آج جب 2026 ہمارے سامنے آنے والا ہے تو یہ رات ہمیں شور شرابے کی نہیں، یہ رات ہمیں بے حیائی کی نہیں، یہ رات ہمیں ناچ گانے اور آتش بازی کی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سال کی ابتدا غفلت سے کریں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شراب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، دلوں کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اسلام مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام شور شرابے اور نفس پرستی کو کامیابی نہیں مانتا۔ نیا سال منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور کہیں کہ یا اللہ، ہم نے جو خطائیں کی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غفلت ہوئی ہے، تو ہمیں معاف فرما دیں۔ 2026 کی ابتدا ہمیں اللہ اکبر سے کرنی چاہیے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، آج 2025 کا آخری دن ہے۔ آج کی رات 12 بجے ایک سال ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا اور ایک نیا سال 2026 ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ یہ دن صرف تاریخ بدلنے کا دن نہیں، بلکہ یہ خود سے سوال کرنے کا دن ہے کہ ہم نے ایک سال میں کیا پایا، کیا کھویا، کیا سیکھا اور کہاں ٹھوکر کھائی۔ 2025 ایک ہنگامہ خیز سال تھا۔ یہ سال صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آزمائشوں سے بھرا ہوا سال تھا۔ دنیا نے جنگیں دیکھی، بچوں کی لاشیں دیکھی، ماؤں کی چیخیں سنی، قوموں کو بکھرتے دیکھا، معیشتوں کو لڑکھڑاتے دیکھا، طاقتور کو کمزور پر مسلط دیکھا۔ 2025 میں سچ بولنا مہنگا رہا، جھوٹ سستا رہا اور انصاف بہت مشکل رہا۔ ظلم آسان سے آسان تر ہوا۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کی لیکن انسانیت پیچھے ہٹتی گئی۔ عمارتیں بہت اونچی ہوئیں لیکن دل چھوٹے ہوتے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عالمی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے دنیا کو آگ میں جھونکتی رہیں اور کمزور قوموں کے حصے میں صرف لاشیں آئیں۔ پاکستان میں بھی 2025 میں بہت کچھ دیکھا۔ سیاسی کشمکش، معاشی دباؤ، مہنگائی، مایوسی، اور اس سب کے باوجود بھی زندہ قوم کا حوصلہ بہت بلند رہا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا، وقت کھویا، اتفاق، ایک دوسرے پر یقین کھویا، لیکن ہم نے کچھ پایا بھی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ ملک کسی ایک فرد کا نہیں، یہ قربانیوں سے بنا ہوا ملک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہے۔ آج جب 2026 ہمارے سامنے آنے والا ہے تو یہ رات ہمیں شور شرابے کی نہیں، یہ رات ہمیں بے حیائی کی نہیں، یہ رات ہمیں ناچ گانے اور آتش بازی کی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سال کی ابتدا غفلت سے کریں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شراب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، دلوں کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اسلام مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام شور شرابے اور نفس پرستی کو کامیابی نہیں مانتا۔ نیا سال منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور کہیں کہ یا اللہ، ہم نے جو خطائیں کی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غفلت ہوئی ہے، تو ہمیں معاف فرما دیں۔ 2026 کی ابتدا ہمیں اللہ اکبر سے کرنی چاہیے، ہمیں بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے، ہم محبت بانٹیں گے، ہم اختلاف کو دشمنی نہیں بنائیں گے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ ہم آج پاکستان سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ مخلص رہیں گے، ہم اس ملک کو کمزور کرنے والی ہر سوچ سے انکار کریں گے۔
ہم اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہر وقت خود کو پیش رکھنے کا وعدہ کریں گے۔ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان ایک امانت ہے۔ 2026 کے بارے میں بہت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ سال تبدیلی لانے کا ہے، یہ سال بڑی پیش رفت کا سال ہوگا، کہ یہ سال عالمی نظام بدلے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین کسی نجومی پر نہیں، کسی دعوے پر نہیں، ہمارا یقین صرف اللہ پر ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، جو رکے گا اللہ کے حکم سے رکے گا، جو بنے گا اللہ کی مرضی سے بنے گا۔ ہم لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تقدیر بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 2026 میں ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ سے جڑنا ہوگا، ہمیں امن چاہیے تو عدل قائم کرنا ہوگا، رزق چاہیے تو حرام سے بچنا ہوگا۔ نیا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، جو گزر چکا ہے وہ اگر گناہوں کی بدولت گزرا ہے تو توبہ کرنی ہے، اگر آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں دستخط دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات کو مان لو۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور اتحاد، اتفاق اور پاکستان کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو، ہمیں وہ تمام چیزیں دیکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ 2025 گزر رہا ہے، یہ تو عیسائیوں کا سال ہے۔ نہیں، یہ شمسی بھی ہمارا ہے، قمری بھی ہمارا ہے، اور شمسی سال کے اوپر میں اپنے تمام مسلمانوں کو اس نئے سال کی آمد پر مبارک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم آنے والے سال کے اندر اپنے جو گول ہم رکھیں گے، ان گولوں کے اندر ایک گول یہ بھی ہوگا کہ 2025 میں جو ہم نے گناہ کیے تھے، 2026 میں ہم ان گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئے سال میں، ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے مشن کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ، ایک نئے اتفاق کے ساتھ، ایک نئی محبت کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا بھائی اور مولانا پوڈ کاسٹ ایک ساتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔